آپ کا جسم صحت کے بارے میں کافی معلومات فراہم کرتا رہتا ہے، تاہم آپ کو درست وقت پر اسے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ جسم کے اندر کیا چل رہا ہے اور اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ وٹامن ڈی وہ اہم جز ہے جس کی کمی لوگوں کو کافی بھاری پڑ سکتی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر افراد اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کسی ہارمونز کی طرح کام کرتا ہے، اور کسی اور وٹامنز کے مقابلے میں وٹامن ڈی کے لیے تمام خلیات ایک ریسپٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے جسم میں اس وٹامن ڈی کی کمی کو سورج کی روشنی کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، تاہم مارکیٹ میں اس کی ادویات بھی موجود ہیں۔ یہ وٹامن انسانی ہڈیوں کی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کی کمی کی چند علامات یہ ہے۔ عام امراض میں صحت یابی میں دیر ہونا۔ وٹامن ڈی کے چند اہم ترین افعال میں سے ایک جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ہے، تو اگر وٹامن ڈی کی کمی کا سامان ہو تو عام انفیکشن یا وائرس کے حملے کے بعد ٹھیک ہونے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے۔ در حقیقت وٹامن ڈی کی کمی کے نتیجے میں سانس کی نالی کے انفیکشن جیسے نزلہ، زکام اور نمونیا وغیرہ اکثر شکار بنانے لگتے ہیں۔ چڑچڑاپن اور ڈپریشن اور چڑچڑاپن کے درمیان تعلق ہے، جس کے پیچھے متعدد جسمانی اور نفسیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ ایسی سائنسی شواہد سامنے آئے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہے، خصوصاً معمر افراد میں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ڈپریشن کی شکار خواتین کو جب وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ استعمال کرایا گیا تو اس میں بہتری آنے لگی۔ ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ موٹاپے کے شکار افراد میں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو تو ان میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مناسب نیند کے باوجود بھی ہر وقت تھکاوٹ طاری رہنے کے پیچھے متعدد وجوہات ہو سکتی ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی بھی ان میں سے ایک ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹ میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہونے پر شدید تھکاوٹ اور سر درد جیسی علامات سامنے آتی ہے۔ یہاں تک کہ اس وٹامن کی معمولی کمی بھی جسمانی توانائی میں کمی اور تھکاوٹ کے احساس کا باعث بنتی ہے۔ خصوصاً اگر خواتین پر ہر وقت تھکاوٹ طاری رہتی ہو تو اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہے۔ کمر درد۔ وٹامن ڈی ہڈیوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ڈھانچے کے نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی کے نتیجے میں ہڈیوں کے مسائل اور کمر درد کا سامنا تو عام ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن ڈی کی کمی کے باعث 9,000 خواتین کو شدید کمر درد کا سامنا ہوا۔ جوڑوں کے مسائل۔ وٹامن ڈی کی کمی صرف کمر درد کا باعث ہی نہیں بلکہ یہ جسم کے تمام جوڑوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ گھٹنے، کولہے اور ریڑھ کی ہڈی اس وٹامن کی کمی سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر اکثر ان جگہوں پر درد کا سامنا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ٹیسٹ کروائیں کہ یہ مسائل وٹامن ڈی کی کمی کا نتیجہ تو نہیں۔ مسلز کی کمی یا تکلیف۔ وٹامن ڈی کی کمی کے نتیجے میں مسلز کی کمزوری اور درد کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وٹامن ڈی ان اعصابی خلیات کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ دماغ تک درد کا احساس پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ مسلز کے مسائل کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، مگر ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 71% افراد میں مسلز کے شدید درد کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ بالوں کا گرنا یا نازک ہو جانا۔ اگر آپ کو لگے کہ بال پہلے جیسے گھنے نہیں رہے تو وٹامن ڈی کا استعمال بڑھانا اس مسئلے کو دور کر سکتا ہے۔ اگرچہ وٹامن ڈی کی کمی اور بالوں کے گرنے کے درمیان زیادہ شواہد موجود نہیں، مگر ایک تحقیق میں وٹامن ڈی کی کمی اور خواتین کے بالوں کے گرنے میں تعلق دریافت کیا گیا۔ خراشوں کو ٹھیک ہونے میں تاخیر۔ کیا آپ کو اکثر معمولی خراش یا رگڑ سے نجات میں کافی دن لگ جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ طبی تحقیق رپورٹ میں دریافت کیا گیا کہ یہ وٹامن نئی جلد بننے کے عمل کے لیے ضروری کمپاؤنڈ کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح وٹامن ڈی اور انفیکشن سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔
مردوں میں کمزوری۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ وٹامن ڈی کی کمی مردوں میں مخصوص جسمانی کمزوری کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک مشہور مرض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا۔ اگر تو پیشانی پر پسینہ بہت اکثر چمکتا ہے تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی نمایاں علامت میں سے ایک ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ کوئی خاص جسمانی محنت کا کام نہ کر رہے ہو اور پھر بھی پسینہ تیزی سے خارج ہو رہا ہو، وہ بھی عام موسم میں۔ ان حالات میں وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے۔